السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل۔ اس قلم ندا حسین، قسط نمبر 19۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ آپ دونوں کے لیے آپ دونوں کیوں چلے گئے اتنی جلدی؟ مما پاپا، میں آپ دونوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ باڑی کی سائڈ پر بنے اناج کے گودام میں بیٹھے امان نے اپنے ماں باپ کی تصور سے گلا کیا۔ بچپن میں امان کو اگر کہیں چھپنا ہوتا تو اس گودام میں آ جاتا تھا۔ وجہ اس کا حویلی سے دور ہونا، جہاں کوئی بھی اسے کبھی ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ آج بھی وہ سب سے ناراض اس جگہ پہ بیٹھا اپنا دل ہلکا کر رہا تھا۔ لوگ سچ کہتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کی ذات بھی بے معنی سی ہوتی ہے۔ آج پہلی بار امان اپنوں سے خفا ہوا تھا۔ امید جو اتنی باندھی رکھی تھی اس نے سب سے۔ میرو بالکل ٹھیک کرتے ہیں، سب کو ان کی اوقات میں رکھتے ہیں۔ مجھے کیا ملا سب کی عزت کر کے؟ آج پہلی بار بڑوں کے آگے آواز اٹھائی، اور یہ سب کچھ امان کو رہ رہ کر اپنی بےزتی یاد آ رہی تھی۔ کاش آپ دونوں زندہ ہوتے تو میں ٹرن ٹرن ٹرن۔ فون کی آواز سے امان چونکا اور اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ ہیلو میرو، اگر تمہاری نظروں میں اپنے میرو کی ذرا سی بھی ویلیو ہے تو ابھی کے ابھی ایان کے پاس جاؤ۔ اس سے پہلے کہ امان کچھ کہتا، شامیر نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اسے حویلی جانے کا حکم دیا۔ آپ بھی مجھ سے خفا ہیں؟ شامیر کے رویے نے امان کی جان نکال دی۔ اس کے میرو نے تو کبھی اتنے روڈلی بات اس سے کی ہی نہیں تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، کبھی کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ پل پل اپنے روپ بدلتے ہیں۔ کاش آپ نے یہ بتایا ہوتا کہ وہ لوگ غیر نہیں اپنے ہی ہوتے ہیں۔ امان کا مایوس لہجہ شامیر کو اپنا غصہ کنٹرول کرنے پر مجبور کر گیا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم دونوں میں میری جان بستی ہے۔ پوری دنیا بھی تم لوگوں سے خفا ہو جائے تب بھی ایک انسان اس دنیا میں موجود ہوگا جو تمہارے لیے کھڑا ہوگا، اور اس انسان کو تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اب کی بار شامیر کی آواز میں ٹھہراؤ اور نرمی دونوں موجود تھی، جو صرف ان دونوں بھائیوں کے لیے مخصوص تھی۔ شامیر نے سارا دن کی تھکاوٹ کے باوجود بھی امان سے اس کی ساری روادار سنی، جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اور جب اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تو اسے حویلی جانے کا کہتا، فون بند کرتا دانیال کو کال بیک کرنے لگا۔ کچھ پتہ چلا امان کا؟ نہیں، میں نے شاہ کو کال کی تو ہے، تم پریشان مت ہو۔ دانیال کافی دیر سے شامیر کی کال کا ویٹ کر رہا تھا۔ مہر کے پوچھنے پہ اسے جواب دیتا فون ملانے لگا۔ کیسے نہ پریشان ہو، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اسے گئے ہوئے، آپ بھی بس شامیر بھائی کو کال کر کے سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ کچھ کریں نا۔ مہر کو پریشانی میں جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ دانیال سے ہی الجھ بیٹھی۔ مسز دانیال شاہ، آپ کو میں سکون میں نظر آ رہا ہوں؟ مہر کی بات پر دانیال نے غصے سے دانتوں کو پیسا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا دانیال، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مہر کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز مہر، میرے سامنے یہ گھریلو پالیٹکس مت کیا کریں۔ آئی نو ویری ویل، آپ کو میرے اپنوں کی فکر اپنے اپنوں سے زیادہ ہے۔ دانیال کے الفاظ مہر کو برچھی کی طرح لگے، مانا کہ اس نے غلط لفظ استعمال کیے تھے، پر دانیال نے تو اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ صحیح بول رہے ہیں، مجھے آپ کے گھر والوں کے حوالے سے فکر مندی کا اتنا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگین سوری، مہر دکھ سے کہتی دانیال کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اف دانیال، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، انسان ہے وہ بھی، غلطی سے ایک بات منہ سے نکل گئی، پر تو بھی ٹرن۔ ہاں شاہ، بول اپن۔ تھینک گاڈ، کہاں تھا یہ بدتمیز انسان؟ تو نے اس سے پوچھا نہیں؟ کوئی ایسے ناراضگی میں گھر سے نکل جاتا ہے؟ مہر کے پیچھے دانیال کے بڑھتے قدموں کو شامیر کی کال نے روکا، جسے وہ کافی دیر سے کال ملا رہا تھا جو بزی مل رہا تھا۔ نہیں ابھی تو میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، واپس آ جائے پھر بات کروں گا۔ تو بھی کوئی بات نہ کری۔ شامیر نے دانیال کو ٹالتے فون بند کر دیا۔ شکر ہے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، دوسرے مسئلے کو بھی دیکھوں، کہیں صبح تک دانیال مینشن میں باہر نہ آ جائے، وہ بھی آنسوؤں کی۔ دانیال شاہ ٹینشن فری ہوتا مہر کو منانے نکل کھڑا ہوا۔ امو یہ سب کیا ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ رین تھکی ہاری گھر پہنچی
تو سفینہ بیگم کو سامان باندھتے اپنے منتظر پایا، صرف میں نہیں، ہم دونوں۔ امو جان آہستہ سے کہتی باقی کی چیزیں رکھنے لگی۔ پر کہاں؟ جہاں سے آئے تھے۔ جتنی تیزی میں حورین نے پوچھا تھا اسے جواب بھی اتنی ہی جلدی ملا۔ امو جان، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ واپسی کی آس لگانا چھوڑ دیں۔ ایک تو سارا دن کی تھکن، اوپر سے امو جان کا یہ نیا شوشہ۔ حورین جھنجھلا گئی۔ تم چھوڑ سکتی ہو آس، پر ہم لوگ نہیں۔ امو جان کے بجائے کسی اور کی آواز نے حورین کو اپنی جگہ فریز کر دیا۔ مانی اپنے سامنے فرحام کو کھڑا ہونا حورین کو اتنا گمان گزرا، اس لیے کچھ پل اسے اپنی اور مسکراتا دیکھتی رہی۔ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ فرحام کا حورین کے پاس آ کر اسے چھونا حورین کو فوراً ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ ہاں ہاں، حورین ارمان شاہ، یہ بات تم کہہ رہی ہو جو صبح شام میری راہ تکتی ہے؟ فرحام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اپنا عکس دیکھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے فرحام، وہ حورین تو جب ہی مر گئی تھی جب تم نے اسے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ فرحام کا اس طرح دیکھنا اسے ہکلانے پر مجبور کر گیا، پر جلد ہی اسے اپنے کمزور پنے پر قابو پاتے اس کی اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھایا۔ بڑے بڑے دعوے کر کے راستہ بدل گئے تھے تم۔ امو جان کے روکنے کے باوجود حورین نے فرحام پر الزاموں کی بارش کر دی۔ راستہ تو تم نے بدلا ہے حورین، میں تو آج بھی اس جگہ کھڑا تھا، تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرحام نے دکھی لہجے میں کہتے اپنے پیار کو دیکھا جو آج بھی اس کی ناکردہ قصور کی سزا دے رہی تھی۔ امو، آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں روکوں گی، پر میں اپنے اندر اتنا ظرف پیدا نہیں کر سکتی کہ اپنی ماں کے قاتلوں کے ساتھ رہوں۔ حورین کی بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ حورین، بکواس بند کرو گی۔ فرحام اپنی ماں کو قاتل کہے جانے پر خون کے گھونٹ پیتا بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ برا لگا؟ سوچو، تمہیں اپنی ماں کے لیے اتنی سی بات برداشت نہیں تو پھر میں اپنی ماں کے مجرموں کو کیسے معاف کر دوں؟ حورین کو فرحام کی سب سے زیادہ جو تکلیف دیتی تھی وہ اس کا اپنی ماں کا سائڈ لینا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کو غلط نہیں سمجھا تھا۔ میں یہاں تمہاری فضول بحث سننے نہیں آیا، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو۔ فرحام بحث سے بچتا امو جان سے بیگز لیتا باہر کو مڑا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے عالیشان محل میں، میرے لیے اپنے باپ کا یہ گھر کافی ہے، کم از کم میں یہاں سکون سے تو ہوں۔ حورین کی ضد اس کے انا سے بھی بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی، جو کسی بھی طرح ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، بہت سکون سے ہو تم یہاں، تبھی تو ٹکے ٹکے ماری نوکری کر رہی ہو۔ فرحام نے مسکراتے حورین کی جاب پہ طنز کیا۔ تمہیں اس سے کیا، جو مرضی کروں، تم ہوتے کون ہو کچھ کہنے والے؟ فرحام کی بات نے حورین کو آنکھ ہی لگا دی، چیل کی طرح اس پر جھپٹی، اس کو مارنے کو بڑھی۔ حورین، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز کے دائرے میں رہو۔ امو جان نے حورین کو کھینچتے اسے جھاڑا۔ امو جان پلیز اس سے کہہ دیں کہ چلا جائے، اور رہی بات نوکری کی تو میں اس کے کہنے پر تو کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی جاب سے۔ جب سے حورین نے جاب کی تھی فرحام کا یہی کوشش رہی تھی کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے، یہاں تک کہ علی نے بھی حورین کو اپنے طور سمجھایا کہ اگر وہ نوکری ہی کرنا چاہتی ہے تو ان کے نیو آفس کو جوائن کر سکتی ہے، پر حورین نے اسے صاف لفظوں میں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ الحمر ولا کے لوگوں کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا نہ کہ نوکری مت کرو، پر لگتا ہے تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں میری بات نہیں سمائی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کرتی ہو نوکری، تمہارے ساتھ تو میں زبردستی کروں گے میرے ساتھ؟ فرحام کی غصے سے بھری آواز کو حورین کے جملے نے بریک لگائی۔ حورین، پاگل ہو گئی ہو تو ہے تو؟ امو جان کو حورین سے ایسی امید نہیں تھی، حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ تم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا کر سکتے ہو؟ پہلے بھی تم میرے ساتھ یہی چٹاخ، اس سے زیادہ فرحام میں سننے کی برداشت نہیں تھی۔ ہنسی مذاق میں حورین کے ساتھ کی جانے والی شرارت کو وہ زبردستی کر لے گئی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں تھا۔ تم نے میری محبت کو زبردستی کا نام دیا، لعنت ہے مجھ پر کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے محبت کی جسے محبت اور زبردستی میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا۔ فرحام کو اس وقت حورین سے زیادہ خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیوں وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے
گھومتا تھا اسے تنگ کرنے کے لیے، اسے چھیڑتا۔ کاش وہ اپنی حد میں رہتا تو آج اس کی محبت کو وہ اس طرح گالی نہ دیتی۔ حورین ارمان شاہ، اگر میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرتا تو تم آج اپنی امو جان کے سامنے فخر سے سر اٹھا کر نہ کھڑی ہوتی۔ فرحان غصے سے بولتے حورین کو گھسیٹتے خود کے قریب لے آیا۔ مانی چھوڑو، اپنے ہاتھوں پہ فرحان کے ہاتھوں کا پڑتا دباؤ حورین کو تکلیف سے دو چار کر گیا۔ چھوڑ دیا۔ حورین ارمان شاہ، آج فرحان ملک نے تمہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ فرحان نے ایک جھٹکے سے حورین کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اگر بروقت سفینہ بیگم اسے نہ پکڑتی تو اس کا سر بیٹھ کے پائے سے جا لگتا۔ تم نے تو مجھ پر اس گھر کا دروازہ بند کیا تھا نا، پر میں تمہارا ہر وہ راستہ بند کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرحان حورین پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ فرحان بیٹا میری بات سنو، رکو۔ سفینہ بیگم اسے روکنے اس کے پیچھے بھاگی، مگر تب تک وہ گھر کا دروازہ پار کر چکا تھا۔ زینی، امان تم آ گئے؟ امان کی آواز پر زینیہ بستر سے اٹھتی بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے چھوڑ کے جان نکال کر رکھتی تھی۔ تم نے میری کوئی اس طرح ناراض ہوتا ہے بھلا؟ زینیہ اس کو جھنجھوڑتی اس سے جانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ تم سے ناراض تھوڑی تھا میں بس خود سے بے خفا تھا کہ میری ضد کی وجہ سے تمہیں سننی پڑی۔ امان نے بہت مشکل سے اپنے چہرے کے میں مسکراہٹ لاتے زینیہ کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے، جو مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ اور سوج گئی تھی۔ امان، میں پاپا کی طرف سے سوری کرتی ہوں، وہ دل کے برے نہیں ہیں، بس آج کل گاؤں میں معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرب۔ زینیہ نے اپنے والد کی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، آخر بیٹی تھی نا۔ پھوپھا جان ہمارے نکاح سے ناخوش ہیں۔ امان نے زینیہ کو دیکھا جو ایسے صفائیاں پیش کر رہی تھی جیسے امان سب سے انجان ہو۔ نہیں امان، وہ تو بہت، میں پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے خود ان کے منہ سے سنا ہے۔ امان نے بستر پہ لیٹتے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ امان، ہاں زینی، میں اس وقت یہاں ہی تھا جب پھوپھا جان دانیال بھائی سے بات کر رہے تھے، جس بات کی کبھی نہ کھلنے کی زینیہ نے دعا کی تھی، اس بات کا امان کے سامنے آ جانا زینیہ کی آنکھوں میں آنسو لیا۔ میں نے جو کیا میں شرمندہ تھا، اس لیے ان سے معافی مانگنے آیا تھا، پر یہ کیا پتا تھا کہ دکھ اور بے بسی میں گھرا واپس پلٹوں گا۔ امان نے زینیہ کے آنسوں کو اپنے پوروں سے چنا۔ امان، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارے اور بابا کے درمیان اتنا کلیش آ گیا۔ زینیہ امان سے لگی، بار بار اس سے معافی مانگتی رہی۔ نہیں زینی، انہوں نے کبھی مجھ سے انسیت تھی ہی نہیں، وہ سب دکھاوا تھا۔ امان کی سوچ میں بچپن سے بتائے جانے والے ان کے ساتھ پل کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ امان تم یہاں بیٹھو میری بات، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، تمہارا فیصلہ سننے آیا ہوں۔ زینیہ نے امان کو اپنے باپ سے اتنا بدظن دیکھا تو اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے کی اگلی بات نے اس سے پریشان کر دیا۔ کیسا فیصلہ؟ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جانے کا فیصلہ۔ امان کا ایسی بات کرنا زینیہ کے وہموں کو مان میں نہ تھا۔ نہیں امان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری برادری والی کیا کیا باتیں بنائیں گے، کچھ اندازہ بھی ہے نکاح میں کم بےزتی ہوئی ہے ہماری، جو اب میں ذرا سی بات پہ اپنے ماں باپ کو سب کے سامنے رسوا کر کے چلی جاؤں۔ زینیہ حویلی میں قید ایک سادہ سی لڑکی ضرور تھی، پر اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، فکر ہے تو ہمارے رشتے کی۔ تم کیا اپنے باپ کی فطرت سے انجان ہو؟ جس بات کی وہ ضد باندھ لے پھر اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں، اور میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنے رشتے کو ان کی ضد کے بھیڑ چڑھا دوں۔ زینیہ سے صفا چٹ انکار کی امان کو امید نہ تھی۔ وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ زینیہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جیسے وہ کہے گا فوراً مان لے گی۔ پلیز امان، بابا کے بارے میں اس طرح بات نہ کرو، تم نے ہمیشہ انہیں عزت دی ہے، تو پھر کیوں اتنے بدظن ہو گئے ہو ان سے؟ امان کا اپنے والد کے لیے حتکمیز لہجہ سن کر وہ رو پڑی۔ آئی ایم سوری، میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، تم رو مت۔
امان فوراً سے اپنے غصے کو قابو کیا۔ امان، میں تمہاری بنگوا ہوں، مانا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، پر کچھ حق تو میرے ماں باپ کا بھی ہے، میں ان پر یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ ہمارا نصیب ایک ہوا تو ہم دنیا کی کوئی بھی طاقت الگ نہیں کر سکتی، اور اگر تم میرا نصیب نہیں تو جہاں بھی چلے جائیں ایک نہ ایک دن الگ۔ پاگل ہو گئی ہو کیا جو ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ امان نے زینیا کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے سے بات پوری کرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے زینی، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے نا؟ پر میرو اور بھائیوں پہ تو ہے نا، ان کی خاطر ہی چلو میرے ساتھ۔ زینیا کو نہ مانتا دیکھ امان نے شامیر اور دانیال کے نام کا سہارا لیا۔ کیا مطلب؟ اس بات سے بھائی کا کیا لینا دینا؟ کہیں تم نے انہیں تو نہیں کچھ کہا؟ زینیا کو سیکنڈ لگا امان کی بات سمجھنے میں۔ ہاں زینی، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، بلکہ میرو نے ہی یہ سب کہا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں پپا جان زبردستی ہمارے نکاح کو ختم نہ کروا دے۔ تم چلو تو صحیح میرے ساتھ، میں تمہیں سب سمجھاؤں گا۔ امان زینیا سے نظریں ملائے بغیر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا۔ فی الحال اسے زینیا کو ہر حال میں یہاں سے لے کر جانا تھا۔ امان، پر اس سب کا کیا فائدہ؟ بابا بھیا کے گھر سے مجھے لے ہی آئیں گے۔ زینیا کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ سب بیگ میں ڈالو، ٹھیک؟ 1 گھنٹے بعد مجھے گوداموں والی سائٹ پر ملو، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ امان الماری سے زینیا کے کچھ کپڑے نکالتا، بستر پر ڈھیر کرتا، اسے نیا حکم دینے لگا۔ آیان بھی جائے، ہم اکیلے جائیں گے، تم اس سے ابھی کچھ مت کہنا، میں خود بتاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نہ آئی تو زندگی بھر مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ امان یہ سب نہ کرتا اگر اس نے حویلی میں آتے افضل شاہ کو رابعہ شاہ سے کہتے نہ سنا ہوتا کہ وہ ہر حال میں اس نکاح کو ختم کروا کر ہی رہیں گے۔ امان تم ٹھیک 1 گھنٹے بعد امان زینیا کے بولتے لب پر اپنے پیار کی مہر رکھتا اسے خاموش کرواتے باہر نکل گیا۔ کیا مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ملے گی؟ دانیال نے مہر کو کھڑکی کے سامنے کھڑا دیکھ کر شرارتی لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ یہ آپ کا نہیں، میرا روم ہے۔ مہر جو دانیال اور اپنی بحث کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اس کی آواز پر مڑتی نروٹھے پن سے بولی، یہ روم تو کیا آپ سمیت پورا گھر ہی میرا ہے مسز دانیال شاہ۔ دانیال مہر کے بالکل قریب آتے ہی اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں جہاں مرضی آئے۔ دانیال کا انداز اور اس کی مسکراہٹ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوئی لڑائی کو درگزر کرنے آیا ہے۔ ناراض ہو؟ دانیال نے مہر کو رخ موڑتے دیکھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی اور کھینچا۔ مجھے ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ مہر کی آواز دانیال کے سینے میں دم توڑ گئی۔ جانے دانیال، سارے حق آپ کو ہی تو ہے، سارے حق آپ ہی کو تو دے دیے ہیں، پھر بھی گلا؟ دانیال نے شوق بھری جسارت کرتے اپنی روٹھی محبوبہ بیوی کو بنانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد اپنی عورت کے سامنے جھک جاتا ہے اس کی قدر ذرا بھی بھر نہیں رہتی۔ اس عورت کی نگاہوں میں کیا یہ سچ ہے؟ مہر کو بالکل خاموش دیکھ کر دانیال نے اسے بولنے پر اکسایا۔ یہ صرف آپ کے گاؤں کے لوگوں کی نہیں، تمام مردوں کی سوچ ہوتی ہے، پر چاہے پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، عورت کو اپنے سے اونچا تو کیا برابر کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور الزام پھر بھی عورت پر رکھتا ہے کہ اس کی نظروں میں قدر کم ہو جائے گی۔ مہر نے دانیال شاہ کی آنکھوں میں اپنے نین گڑوتے طنزیہ انداز میں کہا، در حقیقت اس کا پوائنٹ دانیال شاہ ہی تھا۔ میں تو اپنی وائف کو بہت جاہل سمجھتا تھا، آپ تو کافی سمجھدار نکلی۔ دانیال کو مہر کا تپا تپا لہجہ مزہ دے رہا تھا۔ اس نے کہا، مہر کو کبھی اس طرح حق سے لڑتے دیکھا تھا۔ چھوڑیں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ دانیال کو ہاتھ بڑھاتا دیکھ مہر نے اس کے سامنے سے ہٹنا بہتر سمجھا۔ ناراضگی میں تم تو سو سکتی ہو، پر مجھے نیند آنا مشکل ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب میں جاگوں گا تو تم کیسے سو سکتی ہو؟ دانیال نے مہر کے جوڑے میں قید گھٹاؤ کو کیچر سے آزاد کیا۔ میں ہی چلی جاتی۔ دانیال، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، پلیز جانے دیں مجھے۔ دانیال کو شرارتوں پر آمادہ دیکھ مہر بدحواس ہو گئی۔
اچھا ادھر دیکھو، امان کا نہیں پوچھو گی، حویلی آگے آگے نہیں۔ مہر کو پریشان دیکھ کر دانیال خود پر قابو پاتا اسے بستر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایان سب سے پہلے فون مجھے ہی کیا تھا، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں فکر مندی کا ڈرامہ مہر کی بات دانیال شاہ کے منہ اور جذبات کے آگے دم توڑ گئی۔ سوری۔ کچھ دیر بعد دانیال نے مہر کے بال سمیٹے، اس سے اپنے کی معافی مانگی۔ دانیال آپ کھڑے ہو پلیز، یہ کیا پاگل پن ہے؟ مہر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھ کر تڑپ گئی۔ کیا کروں، جاہل بیوی کے ساتھ رہ کر میں تھوڑا بہت جاہل ہو گیا ہوں۔ دانیال شاہ بنا اپنی پوزیشن چینج کیے اسی طرح بیٹھا رہا۔ پلیز یہ سب مت کریں۔ مہر اس سب سچویشن پہ روحان سی ہو گئی۔ یار پھر کرو تو کیا کروں، پہلے پیار سے منا رہا تھا تب نہیں ماننی، یاد منانے دیا، اب معافی مانگ رہا ہوں تو اب بھی نہیں مان رہی۔ دانیال مہر کو روتے دیکھ کر فوراً سے اٹھ گیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں بالکل بات نہیں کروں گی آپ سے۔ مہر دانیال کا ہاتھ پرے ہٹاتی سائڈ پہ ہو گئی۔ ہاں ہاں اچھا بات نہ کرو پر صلح تو کر لو، دانیال شرارت سے کہتا مہر کی طرف بڑھا۔ بالکل بھی نہیں۔ مہر نے فاصلہ بڑھایا۔ اوہ یہ طریقہ بھی فلاپ ہو گیا، لگتا ہے رومانٹک طریقہ پھر یوز کرنا پڑے گا۔ دانیال مہر کو موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھرتا ساری ناراضگی مٹاتا گیا۔ جاری ہے۔ آج علی کا کوئی سین نہیں تھا، علی اور منال کو بڑا مس کیا۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کون سا کپل سب سے اچھا لگتا ہے؟ مجھے علی اور منال کا کپل بہت پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔